مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کے علوم رکھ دیے، اولین و آخرین، ہر قسم کے علم اور ہر قسم کا علم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جمع فرما دیا ہے۔ اب روزے کا ذکر قرآن میں ہے، نماز کا ذکر قرآن میں ہے، حج کا ذکر قرآن میں ہے، جہاد کا ذکر قرآن میں ہے، صدقات کا ذکر قرآن میں ہے، انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے، رسولوں کا ذکر قرآن میں ہے، صدیقین کا ذکر قرآن میں ہے، شہداء کا ذکر قرآن میں ہے، اولیاء اللہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، فرش سے عرش تک ہر شے کا علم، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، میرے اللہ نے ہر شے کا ذکر اس روشن کتاب میں درج فرما دیا ہے۔ اب اتنی عظیم کتاب جس کی طرف سارے حافظ محتاج، سارے عالم محتاج، سارے مفتی محتاج، سارے محدث محتاج، سارے مفسر محتاج، ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان اس کی طرف محتاج، فقہا اس کی طرف محتاج۔ اب ہم اتنے زیادہ اس قرآن مجید کے محتاج ہیں، لیکن رب کریم نے اس کے باوجود بھی اس کی اتنی شان کہ اسے کوئی بندہ مانے تو مومن بنے، انکار کرے تو کافر بنے۔ اتنی عظیم کتاب، بندوں کے لیے اتنی ضروری کتاب، لیکن رب کریم نے اتنی ضروری کتاب ضرورت ہونے کے باوجود ڈائریکٹ بندوں کو عطا نہیں فرمائی۔ ڈائریکٹ بندوں کو عطا نہیں کی۔ میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا تو نہ مانے۔ سینکڑوں کتنے سال بیت چکے ہیں، ہمارے علماء دلائل دیتے چلے آ رہے ہیں، کتابیں لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ جو ماننے والے ہیں وہ مان جاتے ہیں، جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی نہیں مانے تھے۔ ہم ان کو نہیں کہتے نہ مانو، لیکن یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ نے یہ قرآن مخلوق کو دیا ہے تو واسطہ وسیلہ محمد کے دیا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت جب امت کو ضرورت پڑتی تھی، رب امت کو نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ قرآن کی آیت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے قلب اطہر پہ نازل فرماتا ہے۔ پھر مصطفیٰ اپنی زبان وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی زبان سے میٹھی میٹھی بولی جب بولتے ہیں وہ قرآن بنتا ہے۔ کبھی زید